سارے کے سارے بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے۔ پھر ساتھ ہی جناب ہانی بن عروہ جناب ہانی بن عروہ کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ جب ان سب نے شیعان علی نے یہاں سے خطوط بھیجے تھے امام حسین بادشاہ کو کوفہ میں بلانے کے لیے، تو جب وہ حکمران آیا تو اس نے جناب ہانی بن عروہ، جناب میثم تمار، جناب مختار ثقفی اور جناب ابوذر غفاری وہ تو چلے گئے تھے، یعنی کہ جناب ہانی بن ان کو قید کر لیا تھا، جن میں سے جناب ہانی بن عروہ نے بہت زیادہ اصرار کیا اپنی قید کی رہائی کے لیے، تو اس نے جناب ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر ڈالا۔ یہ جائیں گے ساتھ جناب ہانی بن عروہ، اور اسی طرح یہ سارے مقامات کی زیارت کرتے جائیں گے۔ جناب خضر نبی یہاں دور کا نماز پڑھیں گے اور یہ سارے کرتے ہوئے پھر آگے اندر جائیں گے تو سامنے محراب بنا ہوا ہے امیر المومنین کا، یعنی یہاں وہاں یہ وہ مقام ہے جہاں پر 18 رمضان کو اس ملعون نے امیر المومنین کے ساتھ پر ضرب لگا کر بی بی زینب کو یتیم کیا تھا۔ یہ اندر آپ جائیں گے وہ بنا ہوا محراب، اور اس کے بعد وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جب مولا ادھر مقام بنا ہوا وہاں جہاں پہ بچے بیٹھے ہیں کہ جب امیر المومنین نے حکومت کی تو مولا کا وہاں پر تخت ہوا کرتا تھا، وہاں پر بیٹھ کر مولا جو ہے نا وہ ساری حکومت اپنی کیا کرتے تھے۔ یہ جس باب سے ہم داخل ہوئے اس باب کا نام ہے باب صوبان۔ صوبان عربی میں کہتے ہیں ایک سانپ کو، اژدھا کو، یعنی کہ ایک اژدھا آیا تھا، سانپ آیا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، وہ امیر المومنین کے پاس آیا۔ امیر المومنین اس مقام پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، وہ آیا تو کوفے کے لوگ ڈر کے بھاگنے لگے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا بھاگو نہیں، یہ کچھ امور یا کچھ معاملات سے امیر المومنین سے پوچھنے آیا ہے۔ تو جب آیا اس نے اپنی زبان میں کوئی گفتگو کی مولا سے، مولا نے اس کو جواب دیا، پھر وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون تھا، اس نے کس لہجے میں گفتگو کی، آپ نے اسی زبان میں جواب دیا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر انسان کی، ہر جن و بشر کی زبان جانتا ہو، ہر جن و بشر کو اسی لحاظ سے جواب دے۔ پھر مولا نے فرمایا یہ جنات کا حکمران تھا، اور جنات میں آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے، یہ اژدھا کی صورت اختیار کر کے مجھ سے پوچھنے آیا تھا کہ اب میں اپنی حکومت یعنی اپنے جا کے بندوں میں کس طرح سے جا کے حکومت کروں، وہ سانپ آیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور مقام بنا ہوا ہے جہاں پر ایک یعنی کہ مستور پہ الزام لگا تھا، تو امیر المومنین نے بھی وہ بیان نہیں کر سکتے، تو امیر المومنین نے اس کو اس الزام سے بچایا تھا، وہ بھی وہاں پر مقام ہے۔ چلے بیٹھے ہیں تو ایک فضیلت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، چلے مجلس بھی ہو جائے گی، زیارت بھی ہو جائے گی، ثواب کے درجات مزید بلند ہو جائیں گے۔ امیر المومنین یہیں پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے تو ایک دہریہ آ گیا۔ اب دہریہ کون ہوتا ہے؟ جو نہ اللہ کو مانتا ہے، جو نہ محمد مصطفیٰ کو مانتا ہے، جو نہ علی کو مانتا ہے۔ اس نے آ کر کہا ابن رسول اللہ ہے، رسول کے جانشین، ہم نے رسول سے سنا ہے کہ جو بندہ سالم انار کھا لے وہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ انار کے دانوں میں سے ایک دانہ جنت کے باغات میں سے ایک ہوتا ہے۔ اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے مسجد کوفہ کے بارے میں کہ مسجد کوفہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جو بھی اس میں آتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو مولا نے فرمایا بالکل رسول خدا کی حدیث ہے۔ وہ جھٹلانا چاہتا تھا کہ اس نے کہا میں نے سارا انار کھایا، سالم انار کھایا، کیا میں اب جنتی ہو گیا ہوں؟ کیونکہ وہ نہ خدا کی توحید کو مانتا، نہ رسالت کو مانتا، نہ ولایت کو مانتا۔ مولا نے فرمایا وہ دانہ اللہ کافر کو نصیب ہی نہیں کرتا۔ اس نے کہا آپ کی شریعت کہتی ہے 2 عادل میرے ساتھ 2 عادل گواہ ہیں، میں نے سالم انار کھایا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ اپنی داڑھی میں ہاتھ مار۔ اس نے جب اپنی داڑھی میں ہاتھ مارا تو وہ دانہ زمین پہ گرا، ساتھ ہی مولا کے جناب کمبر موجود تھے۔ مولا نے جناب کمبر کو حکم دیا، کمبر وہ دانہ اٹھا کے لا۔ جناب کمبر گیا، دانہ اٹھایا، پاک کیا۔ مولا نے دانے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے خدا کی توحید کو بیان کرتے ہوئے، محمد مصطفیٰ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کتنا غفور و رحیم ہے وہ اللہ، کتنا مقدس ہے وہ اللہ، جس نے محمد مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ کو سچ کرنے کے لیے اس دانے کو کافر کے نصیب سے بچا لیا۔ وہ دانہ کافر کو نصیب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کافر جنت سے کئی ہزار دور رہتا ہے، اس کو جنت کی خوشبو ہی نہیں آتی۔ تو اس مسجد میں ہم اعمال کرتے ہوئے جائیں گے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے، تو جہاں پہ اعمال ہوں گے پھر مجھے بتائیے گا، میں وہاں پہ اعمال کروا دوں گا، اور ہر مقام پہ نماز پڑھتے ہوئے جائیں اور اپنی جو زہرین ہے وہ یہاں پر پوری پڑھیں۔ ضرور بات